الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ ہمارا یہ سلسلہ قرآن مجید کے تعلق سے ہے۔ جیسا کہ یہ معلوم ہے کہ قرآن مجید اللہ رب العزت کا کلام ہے، اسی طرح قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ابدی معجزہ ہے جو تا قیامت تک قائم رہے گا۔ اسی لیے اللہ رب العزت کے کلام میں، قرآن مجید میں کسی بھی غلطی کی، خطا کی گنجائش نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ہم ملحدین کے یا لا علم لوگوں کے ان اعتراضات کا جواب دیں گے جو ملحدین اعتراضات رکھتے ہیں، یا وہ ملحدین نہیں ہیں، مسلمان ہی ہیں، اہل سنہ والجماعہ میں سے ہی ہیں، لیکن ان کو ان سوالوں کا جواب نہیں ملتا تو وہ اس وجہ سے کنفیوز ہوتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہم ایسے اعتراضات یا ایسی مشکل چیزیں جو ملحدین مسلمانوں کے سامنے رکھتے ہیں، اس سلسلے میں ہم اس کے درجہ بدرجہ جواب دیں گے۔ آج کے اس سلسلے کی ہماری یہ پہلی ویڈیو ہے، اور آج ہم اس سلسلے میں ابراہیم علیہ السلام کے اوپر اعتراضات کا ایک جواب دیں گے۔ ان کے اوپر ایک اعتراض کیا جاتا ہے، یا قرآن مجید کے اوپر ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کی قدرت پر شک کرتے تھے، جیسا کہ سورۃ البقرہ کی 3 پارے کی آیات ہیں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا، اے میرے رب، ارینی کیف تحیی الموتى، مجھے دکھا دو صحیح کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ تو یہاں پہ اعتراضات کرنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی قدرت پہ، احیاء کی قدرت پہ، مرنے کے بعد زندہ کرنے کی قدرت پر شک تھا۔ تو یہ اعتراضات کرنے والوں کا ہے۔ تو اس کے جواب میں ہم کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ چیز، ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے اولو العزم میں سے قرار دیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ انبیاء میں سے خاص نبیوں کو جو مقام عطا فرمایا ہے، ان میں سے ایک نبی ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں۔ اللہ رب العزت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے، ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم علی العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو اور آل ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا۔ تو یہ اختیار اللہ رب العزت کا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء میں سے بھی ان اولو العزم کو چنا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں، قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین۔ یہاں پہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی پیروی کا حکم دیا گیا، اور ساتھ یہ کہا گیا وما كان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے بھی نہیں تھے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ خلیل محبت کا سب سے اعلیٰ معیار ہے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے مومنوں کو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اختیار کرنے کا حکم دیا، قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه، کہ ہمارے لیے نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام۔ تو کیسے نمونہ ہو سکتے ہیں یہ ساری فضیلت ابراہیم علیہ السلام کے لیے؟ اللہ رب العزت کیسے بیان فرما سکتے ہیں
جبکہ وہ اللہ رب العزت کی قدرت پہ شک کرتے ہوں. تو حاشا کلا، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی قدرت پر کبھی بھی شک نہیں کیا تھا. تو پہلے نمبر پہ یہ بات. دوسرے نمبر پہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی جواب دے دیا ہے. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں قال اولم تؤمن، کیا تم ایمان نہیں لاتے ابراہیم علیہ السلام، تمہیں یقین نہیں ہے؟ قال بلا، ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کیوں نہیں ہے میرے رب، ولکن لیطمئن قلبی، میں اس لیے یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے. مطمئن کیسے ہو جائے؟ کیونکہ علم کے، یقین کے کچھ مراحل ہیں. یقین کے کچھ مراحل ہیں. ابراہیم علیہ السلام شک سے یقین میں نہیں جانا چاہتے تھے، بلکہ یقین کے ایک مرتبے سے اس سے اونچے والے مرتبے میں جانا چاہتے تھے. یقین کے بھی مراتب ہیں، جس طرح کہ جو ہے عین الیقین ہے، اسی طرح قول الیقین ہے، علم الیقین ہے، عین الیقین ہے اور حق الیقین ہے. یہ تین قسمیں ہیں. تین قسمیں ہیں. ایک ہے علم الیقین، کسی چیز کا علم ہو جانا، جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ جنت اور جہنم ہے، ہمیں معلوم ہے کہ جنت ہے، یہ ہمیں علم ہے، یہ علم الیقین ہے. جب ہم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے جنت کو کل قیامت کے دن انشاءاللہ، تو یہ عین الیقین ہے، یہ اس سے اعلیٰ مرتبہ ہے یقین کا. اس کے بعد جب ہم جنت میں انشاءاللہ داخل ہو جائیں گے تو یہ حق الیقین ہے، یہ اس سے بھی اعلیٰ درجہ ہے یقین کا. تو ابراہیم علیہ السلام یقین کے درجات میں سے اعلیٰ درجے پہ پہنچنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے نبی اللہ تعالیٰ سے گزارش کی کہ وہ دکھائیں کہ وہ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. تو یہ شبہ جو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا جاتا ہے، ہرگز ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی قدرت پر شک نہیں کرتے تھے، اور اس کا جواب نبی علیہ السلام نے خود بھی دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی نسبت زیادہ شک کے حقدار ہیں. اگر ابراہیم علیہ السلام نے شک کیا ہوتا، انہوں نے شک ہی نہیں کیا، تو پھر ان پر اعتراض کرنا، ان پر الزام لگانا یا قرآن مجید پر الزام لگانا، اس کی کوئی وجہ نہیں ہے. یہ ہمارا پہلا حلقہ تھا. انشاءاللہ اگلے حلقات میں بھی کچھ ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے ہی بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.